مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم بیان کا آغاز کریں، اس سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ڈوبتوں کو ترانے والے آقا، گرتوں کو اٹھانے والے آقا، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور نبی اکرم سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبت و عقیدت کے ساتھ پورے ادب سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے خواب دیکھنے کی تعبیر۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ آج کا یہ بیان خواب دیکھنے کی تعبیر کے حوالے سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوابوں کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اسلام میں خواب کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کئی برگزیدہ بندوں کے خوابوں کو بیان کیا۔ خود سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف صدیق علیہ السلام کے خواب، پھر ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب اور بھی بہت سارے خوابوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 25واں حصہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، ایک مقام پر آیا ہے کہ خواب 46واں حصہ ہے، ایک مقام پر آیا ہے کہ خواب نبوت کا 70واں حصہ ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا تقویٰ جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ متعالی فیضان نبوت سے اتنا ہی حصہ عطا فرماتا ہے، یعنی جو جتنا متقی ہوتا ہے اس کا خواب اتنا ہی صحیح ہوتا ہے۔ اور خوابوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی اہمیت اپنے ظاہری دور میں عطا فرمائی ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی وہ فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلی پر صحابہ کی طرف رخ انور کر کے پھر صحابہ سے پوچھتے کہ اے میرے صحابہ، تم میں کسی نے خواب دیکھا ہو تو اپنا خواب بیان کرو۔ اکثر صحابہ کرام اپنے خوابوں کو بیان فرماتے اور پھر آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، اور جھوٹا خواب بیان کرنے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ بڑا ترین اور سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کئیوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ سبھی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم رات کو وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، پھر بھی ہم کو ڈراؤنے سپنے آتے ہیں۔ اس سے بچنے کا وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آیت الکرسی کے ساتھ آپ چاروں قل بھی پڑھا کریں، اور آپ کسی اچھے طبیب سے ہاضمے کی دوا لے لیں، کیونکہ اکثر ہاضمہ خراب ہونے کی وجہ سے ہی ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ اس لیے کسی اچھے طبیب سے اگر ہاضمے کی دوا لے لی جائے تو ایسی صورت میں بھی ڈراؤنے خواب دکھنے بند ہو جاتے ہیں۔ ڈراؤنے خواب کیا ہوتے ہیں؟ بلکہ یہ ہمارے ذہن کی اپج ہوتی ہے، جو ہاضمہ خراب ہونے کی بنیاد پر وہ تصورات اور تخیلات میں ہم گھومتے ہیں۔ تو اگر ڈراؤنے خواب آئے تو آیت الکرسی اور 4 قل پڑھیں، وضو کر کے سوئیں اور ہاضمے کی دوا لے لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے بھی اطباء کہتے ہیں کہ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ کھانا کھانے کے کم سے کم 2 گھنٹے بعد سویا کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے ڈراؤنے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اور پھر بھی اگر آپ کو عجیب و غریب خیال اور وسوسے آتے ہیں تو یہ بات غور سے سنیں۔ دیکھیے، ایک بار صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کے آنے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی یہ کیفیت ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری ایمان کی علامت ہے، یہ ساری ایمان ہے، یعنی ایمان والوں کو ہی وسوسے آتے ہیں، ایمان والوں کو ہی برے خیال آتے ہیں، اور آپ کو کتنے بھی برے خیالات آئے آپ انہیں توجہ نہ کریں، آپ کو ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے آپ کو وہ برا خیال یا پھر وہ برا وسوسہ آئے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اور شروع میں جب زیادہ وسوسے آ رہے ہو تو آپ وضو کریں، آپ نفل پڑھیں اور 150 روپئے آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگے سے وسوسے نہیں آئیں گے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنے خوابوں کو کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ تو اب ذرا غور سے سنیں۔ تو ایک بار رات میں یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ ان کا خواب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو بھیڑیے کی شکل میں دیکھا کہ میرے بیٹے بھیڑیے دکھ رہے ہیں خواب میں۔ تو آپ چونکہ اللہ کے نبی تھے تو آپ نے خود ہی خواب کی تعبیر جان لی۔ خواب کی تعبیر جدا جدا ہوتی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب تم کوئی خواب دیکھو تو کسی خوش عقیدہ عالم دین سے نیک متقی پرہیزگار آدمی کو اپنا خواب بیان کرو۔ وہ جیسی تعبیر بیان کرے گا اس کے مطابق تمہارے خواب کی تعبیر سامنے آئے گی۔ اور خواب رات میں بیان نہیں کرنا چاہیے، خواب ہمیشہ دن میں بیان کرنا چاہیے۔ جس کے پاس خواب بیان کیا گیا ہے ان کو تعبیر آئے تو آئے، ورنہ چپ رہے۔ جو علم والے ہیں وہی بتائے، ہر کسی کو نہ بتایا جائے، اور خواب کا کبھی چرچا نہ کیا جائے۔ اور خواب بیان کرنے چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خواب اگر بیان نہ کرو تو پرندوں کے پیر کی طرح لٹکتا رہتا ہے اور اس کی تعبیر سامنے نہیں آتی، بیان کرنے کے بعد تعبیر سامنے آتی ہے۔ اور جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کو اللہ بہت بڑا عذاب نازل فرماتا ہے، اور جھوٹا خواب بیان کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ ہیں نا جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، زبردستی بولتے ہیں، تو اللہ لوگوں کو گیہوں میں گانٹھ باندھنے کا حکم دے گا، اور جب وہ گیہوں میں گانٹھ نہیں باندھ سکیں گے تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا خواب کیسے بیان کرتا ہے؟ جھوٹا خواب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سے برے خواب، برے خیالات اور برے وسوسوں سے بچائے، اور ہمیں خواب میں اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ۔